ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. پہلا پیریڈ کسی کے ہاں بخاری کا ہوگا, دوسرا ترمذی کا, کسی کے ہاں پہلا ترمذی کا ہوگا, دوسرا بخاری کا, کسی کے ہاں 1 گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے, کسی کے ہاں 45 منٹ کا ہوتا ہے, کسی کے ہاں دیسی اسٹائل ہوتا ہے, پیریڈ سسٹم ہی نہیں ہوتا, سسٹم ہوتا ہے ان کے ہاں. خیر, تو یہ مینجمنٹ سے ان چیزوں کا تعلق ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھڑی, اب ہم نے لگا دیا 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی, کوئی کہ صحابہ کے دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی. اب بھائی جان یہ سوال کیا ہے, تو گھڑی ایجاد ہی نہیں تھی تو ہوتی کہاں سے, جبکہ ربیع الاول تو صحابہ کے دور میں بھی تھا. یا تو آپ کہتے ہیں ربیع الاول ایجاد ہی ابو ہے, تو اس دور میں بھی تھا, اب بھی ہے. تو کچھ لوگ عجیب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس دور میں گھڑیاں نہیں تھی تو گھڑی بھی, جہاز تھے کیا, تو جہاز بھی بدعت ہے. بھائی اس دور میں بھی سواری تھی, آج بھی کیا ہے, سواری ہے. سواری مقصد تھوڑی ہے, وہ تو ذریعہ مقصود ہے. تو نبی کے دور میں جہاز ہوتے تو آپ بھی جہاز میں ہی سفر کرتے. تو بدعت کا مطلب کسی چیز کو دین سمجھ کے کیا جائے, سمجھتے ہو. محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے, یہ سوال پوچھا ہے جی ظہور احمد نے کشمیر سے, کہ اگر شادی محرم یا سفر کے مہینے میں کی جائے کیسا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں, محرم کے بارے میں غلط فہمیاں بہت ساری ہیں. پہلے تو میں یہ عرض کروں محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے یہ فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ قرار دیا ہے. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے, عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے, اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے. محرم, رجب, ذی الحجہ, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے. لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی, تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9, 10 یا 10, 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا ایک, کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے. تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے, یا قیامت آئے گی اس دن, یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ سب من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, موضوع روایتیں ہیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے, یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے وہ تو 10 محرم, وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے, تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں, نمبر وار جو ہے نا, تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے, کیا مسائل میں بتاؤں گا. اسی میں ایک سوال ہے جی, محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے. یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے, بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے, کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے, جو قابل احترام مہینہ ہے, تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے,
خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، خطبہ حج میں ہوتا ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا؟ نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے، نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا، تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے، تو یہ غلط ہے. ایک تو ہماری نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے، اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے، منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں، اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں، ان کے مہینے نکالیں، کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے، پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک کوئی تاریخ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان نکاح نہ کرے. اس کا مطلب پھر آپ کنوارے چھڑے چھاٹی گھومتے رہیں، اور مسلمانوں کی پھر گروتھ ریشو تو میرا خیال ختم ہو جائے گا، مر جائیں، کہاں پیدا ہوں گے لوگ. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی شخصیت کے کسی دن میں انتقال کر جانے سے یا شہید ہو جانے سے یا اس پہ ظلم ہونے سے وہ دن منحوس نہیں بنتا، تو پھر 10 محرم بھی منحوس نہیں ہے. 10 محرم میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور محرم کے بقیہ تاریخوں میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بعض بڑے بڑے حضرات تھے جن کے محرم کے مہینے میں نکاح ہوئے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، پھر اس میں تاریخی روایات ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ تھی، کوئی کہتا ہے، پھر لوگ اس پہ ایک غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں، اور پھر شریعت میں جلد نکاح کی ترغیب ہے. نکاح کو ڈیلے کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اس بیس پہ تو ڈیلے کیا جا سکتا ہے نکاح کہ آپ کو رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورے کر رہے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ رشتہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کا حکم یہ کہ اس میں جلدی کی جائے. صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ نے چہرہ مبارک کو جھکا لیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا ان سے نکاح کر دیں. اسی محفل میں نبی نے ان صحابیہ کا ان صحابی سے نکاح کرا دیا. تو آپ نے تو یہ نہیں پوچھا کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا سفر کا مہینہ چل رہا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ڈیلے نہیں کیا اس کو، اس لیے کہ خود آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماؤ، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی. ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی. اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا. تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے. اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے. جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا. تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف
بغاوت کرے. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے. دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. ازروع شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ اس میں معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے
یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف. تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں